السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آج کے شمارے کا موضوع ہے مجلس نصرت الاحمدیہ۔ آج اتوار 17 نومبر 2024 ہے اور یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر ہے 24 یعنی 24۔ چلے چلتے ہیں سمینہ باجی کے پاس، ان سے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں پہلا صفحہ پڑھ کر سنا دیں۔ جی ضرور، لائیے مجھے اخبار پکڑائیے۔ یہ لیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، آج کے شمارے میں آپ کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں ناصرات الاحمدیہ کے بارے میں۔ پھر ہے ذہنی آزمائش میں راستہ تلاش کریں، کسوٹی اور دلچسپ سوالات۔ پھر اس کے علاوہ فیچر کہانی میں ہے 5 بنیادی اخلاق کی اگلی کہانی۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ ہاں جی، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط یعنی قرآن مجید۔ اور شروع کس طرح کرتے ہیں ہم قرآن کریم؟ اعوذ باللہ سے اور بسم اللہ سے۔ جی بالکل، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورۃ التکویر آیت 9 سے 10۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آخر کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ زندہ گاڑی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ وہ والی گاڑی نہیں ہے جو ٹرین ہوتی ہے یا ویسے گاڑی، یہ زندہ گاڑی سے مراد ہے زندہ دفن کر دینا۔ اور جاہلیت میں یہ رسم بھی تھی کہ لڑکیوں کو معیوب اور کمتر سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو سورۃ التکویر جس کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں بچیوں کی حرمت جو ہے، ان کی عزت قائم اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور عورتوں کی اور لڑکیوں کے بارے میں تنظیمیں بھی ہیں، اور جماعت میں بھی لجنہ کی تنظیم جو ہے وہ قائم ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، اور یعنی کہ اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ آج کی جو حدیث ہے پیارے بچوں، وہ ہے کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے کا اجر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یعنی کہ بڑی ہو گئیں، تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، یعنی ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ والدین کو بچیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کرنی چاہیے اور اس کا بڑا اجر بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ لڑکیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا مفید وجود بن سکیں، کیونکہ آج کی جو بچیاں ہیں وہ کل کی مائیں ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی آگے جو ہے وہ تربیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام میں آج جو عنوان ہے وہ ہے بچیوں کی تربیت۔
حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ نے بچپن سے مجھ پر بے حد شفقت فرمائی. میں چھوٹی تھی تو رات کو اکثر ڈر کر آپ علیہ السلام کے بستر میں جا گھستی. جب ذرا بڑی ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں، اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میری عمر کوئی 5 سال کی تھی، تو پھر بستر میں اس طرح نہیں آ کر گھسا کرتے. میں تو اکثر جاگتا رہتا ہوں. تم چاہے 100 دفعہ مجھے آواز دو، میں جواب دوں گا اور پھر تم نہیں ڈرو گی. اپنے بستر سے ہی مجھے پکار لیا کرو. پھر میں نے بستر پر کود کر آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا. جب ڈر لگتا پکار لیتی، آپ علیہ السلام فوراً جواب دے دیتے. پھر خوف اور ڈر لگنا ہی ہٹ گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا. میرا پلنگ، یعنی کہ آپ کا جو بیڈ تھا، آپ علیہ السلام کے پلنگ کے ہمیشہ پاس ہی رہا. بجز چند دنوں کے جب مجھے کھانسی ہوئی تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلا پھسلا کر ذرا دور بستر بچھوا دیتی تھیں کہ تمہارے ابا کو تکلیف ہوگی، مگر آپ علیہ السلام خود اٹھ کر سوتی ہوئی کا میرا سر اٹھا کر ہمیشہ کھانسی کی دوا مجھے پلاتے تھے. آخری شب بھی جس روز آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، میرا بستر آپ کے بالکل قریب ہی تھا کہ بس ایک آدمی ذرا گزر سکے، اتنا فاصلہ ضرور ہوتا تھا. یہ جو واقعہ لیا گیا ہے یہ ہے مبارکہ کی کہانی، یعنی کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، ان کی کہانی مبارکہ کی زبانی، یعنی کہ ان کی خود جو ہے بیان کرتا ہے یہ کہانی، اور صفحہ ہے 8 سے 9. جی نور، تو آپ کو کیا سمجھ آئی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ ہو جائے. جی بالکل، جزاک اللہ. اس کے بعد ہے پیارے حضور کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز. ہاں جی بالکل. آج کا عنوان ہے کہ آپ کو اپنی روزانہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنی چاہیے اور قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ 27 نومبر 2022 کو، یعنی کہ 27 بتائیں نور کتنے ہوتے ہیں؟ 27 نومبر، اور 2022 سے مراد ہے 2022 کو ناصرات الاحمدیہ گھانا کی آن لائن ملاقات ہوئی. ایک 9 سالہ ناصرہ نے سوال کیا کہ میری عمر میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط اور پختہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ زیادہ جو اسٹرانگ تعلق ہے وہ، ٹھیک ہے. اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک بچے کو روزانہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنی روزانہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، اور آپ کو قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو آپ کو قرآن کریم کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے نا، یا کم از کم قرآن کریم کی بعض صورتوں کے معنی آنے چاہیے جو آپ اپنی نماز میں پڑھتی ہیں. تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر سکتی ہیں. اور اگر آپ ایسے کرتی رہیں تو جس قدر آپ بڑی ہوتی جائیں گی اسی قدر آپ کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا. علم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کو. ہاں جی، نالج جو ہوتا ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ والا اقتباس تھا الفضل انٹرنیشنل 9 دسمبر 2022 کا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ جی. کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ اگر 7 سے 10 سال کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو 5 وقت کی نماز کوشش کرنا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ سکیں، اور قرآن کی تلاوت بھی، اور ان کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. شاباش، جزاک اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آخری صورتیں ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، اگر ہم ان کے بھی معنی یا ان کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں نماز کے اندر، ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بچوں کی نظم. آج کے شمارے میں جو پیارے بچوں آپ کے لیے نظم شامل کی گئی ہے وہ ہے حضرت مولانا ظفر محمد ظفر صاحب کا کلام ہے،
اور یہ مصباح میں جو خواتین کا لجنہ کا رسالہ تھا اس میں مارچ 1981 میں یہ نظم جو ہے چھپی تھی، اور نظم کا عنوان ہے ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، رسول پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے خادمات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، ہے جس کے ہاتھ خیر و شر، بنائے جس نے بحر و بر، اسی پہ اپنی ہے نظر، ہم اس کی عابدات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، خدائے پاک کی قسم اٹھا کے دین کا علم، علم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم، جھنڈے کو کہتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم اٹھا کے دین کا علم، بڑھیں گی جو قدم قدم ہمیں وہ مومنات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، ہمارا جذبہ جواں بسائے گا نیا جہاں، ابھی تو ہم ہیں بچیاں ابھی تو طالبات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، بلند اپنے حوصلے، کٹھن ہے گرچہ مرحلے، ہمارے پاک ولولے جمال کائنات ہیں۔ ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں، طویل ہے اگر سفر تو کچھ نہیں ہمیں خطر، خطر کسے کہتے ہیں؟ خطرے کو، ڈینجر کو، ٹھیک ہے۔ خدا ہے ضامن ظفر کہ ہم مجاہدات ہیں، ہم احمدی بنات ہیں خدا کی ناصرات ہیں۔ یہ کتنی پیاری نظم ہے اور ترانہ سا بھی لگتا ہے نا؟ جی پسند آئی؟ اچھی لگی آپ کو؟ جی مجھے امید ہے ہمارے سب بچوں کو بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ پیارے بچے، اس نظم میں جو بات بیان کی گئی ہے نا، وہ جو ایک احمدی لڑکی ہے، ایک احمدی بیٹی ہے، وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ناصرات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ویسے اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں نہ ہوتی، لیکن جب ہم دین میں اس کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی کام یا کوشش کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے دین پر مکمل طور پر ہم کاربند رہنے والی بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور دین اسلام کی راہ کی مجاہدات بھی ہم بنیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن ہم کوشش کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور فیچر کہانی، جو ہمیں سنا رہی ہیں لبینہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مت ترجم، یعنی نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، اور اس بار ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمانی، بن مانگے دینے والا، الرحیمی، بار بار رحم کرنے والا۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمانی، بے حد کرم کرنے والا، الرحیمی، بار بار رحم کرنے والا، مالکی، مالک، یوم الدینی، جزا سزا کے دن کا،
इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझसे ही, नस्तईनु हम मदद मांगते हैं। इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीमा सीधा, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़दूबी अलैहिम ना कि जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, वलद्दॉल्लीना और ना गुमराहों का। चलें अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है, जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना गुमराहों का। चलें जी, ये तो हमारा निसाब था। उम्मीद है प्यारे बच्चों को समझ भी आ गया होगा और वो याद भी करेंगे इंशाल्लाह इसको। लबीना अब ये बताएं कि इसके बाद क्या आता है। रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी बिल्कुल, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो हमारे साथ मिलके याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चले देखते हैं कि आज कौन सी दुआ है। हमारी आज की दुआ खुतबा जुम्मा हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस सय्यदुल्लाह ताला फरमूदा 5 अप्रैल 2024 में मज़कूर अदियतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है। चलें दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआनु व अलैकल बलागु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। चलिए लबीना, आप भी मेरे साथ इसको दोहराएं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना इन्ना नस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआनु व अलैकल बलागु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा है इसका, ए अल्लाह, हम तुझसे उस खैर के तालिब हैं जिस खैर के तालिब तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम हर उस शर से तेरी पनाह में आते हैं जिससे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे पनाह तलब की थी, और असल मददगार तो तू ही है, और तुझ ही से हम दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह की मदद के बग़ैर ना तो हम नेकी करने की ताकत पाते हैं और ना ही शैतान के हमलों से बचने की कुव्वत। लबीना, ये बहुत प्यारी दुआ है। आपको और सब प्यारे बच्चों को, हम सब को इस दुआ को याद करना चाहिए और इसको ज़रूर बार बार पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस दुआ में हम अल्लाह ताला से हर उस खैर को मांग रहे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगी थी, और हम हर उस शर से पनाह में आने के अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से तलब की थी। और अब आप सोचें कि ये कितनी कामिल दुआ है। अगर हमें वो तमाम खैर और वो तमाम शर से पनाह मिल जाए तो अल्लाह ताला के फजल से इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, है ना।
क्योंकि अल्लाह ताला की मदद के बगैर ना तो हम कोई नेकी कर सकते हैं और ना ही अल्लाह ताला की मदद, उसके फजल के बगैर हम किसी भी शर से बच सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। चलें जी, ये तो थी दुआ। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना अम्मा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए एक छोटी सी हदीस होती है, चलें हम पढ़ते हैं। अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, तर्जमा है इसका खाला बमंजिला माँ के होती है। मतलब है इसका कि खाला माँ की जगह होती है। खाला का वही एहतराम होता है जो एक माँ का होता है। ठीक है, समझ में आई आपको लबीना? हाँ जी। इसके बाद आता है अदब अदाब। जी बिल्कुल लबीना, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों के हाथ से तकसीम करवाना। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई खाने की चीज़ अपने बच्चों में तकसीम फरमाते तो उनके सामने ही उनके साथियों, मुलाजमों के बच्चों और अचानक सामने आ जाने वाले बच्चों में भी बराबर तकसीम फरमाया करते थे। एक दफ़ा इसकी अमली तरबियत यूँ फरमाई कि अपने एक साहिबजादे को बहुत से आम दिए कि वो अपने हमजोलियों में अच्छी तरह तकसीम करें। ये उनके हाथ से दिलाए और ख़ुद उन सब को जो साथ होते बराबर हिस्सा देते। ये तो था अदब आदाब। तो लबीना, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया? मुझे समझ आया कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी, और ये भी कि हमें अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, और इसलिए कि इससे बरकत होता है और अलमिया भी बहुत खुश होता है। जी बिल्कुल, शाबाश। चलें जी, ये तो थी आज के शुमारे से याद करने की बातें। इसके बाद अल फजल के सफ़ा 2 पर फीचर कहानी आती है और मीम तोए बशीर साहब हमें 5 बुनियादी अखलाक के बारे में कहानी सुना रहे हैं और आज तीसरे खुल्क के बारे में कहानी है। लेकिन लबीना, पहले हमें आप 5 बुनियादी अखलाक तो बताएं। वो है सच्चाई, नरम और पाक ज़ुबान का इस्तेमाल, वुसअत हौसला, मजबूत अज़्म व हिम्मत, और आखिरी है दूसरों की तकलीफ़ की हिसाब और उससे दूर करना। शाबाश लबीना। आज की फीचर कहानी का मौजू है वुसअत हौसला। चलें इसको पढ़ते हैं। उमर को अपने इस मॉडल पर बहुत नाज था जो उसने स्कूल में होने वाले मुकाबले के लिए बनाया था। उसको यकीन था कि इस बार वो मुकाबला ज़रूर जीतेगा। मुकाबले में अव्वल आने पर उसको 25 नंबर दिए जाने थे, जिससे ना सिर्फ वो ये मुकाबला जीत जाता बल्कि मजमूई नंबरों में भी वो सबसे आगे निकल जाता। वो उस दिन बहुत खुश था, और खुश क्यों ना होता। उसने इस मॉडल पर दिन रात मेहनत की थी, और जब वो मॉडल उठाए थे स्कूल पहुंचा तो सब तलबा इस मॉडल से बहुत मुतासिर हो रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे। बाज़ ये भी कह रहे थे कि इस साल तो तुम ही मुकाबला जीतोगे और इस बार तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। मुकाबला खाने के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जाना था और अभी सिर्फ दूसरी क्लास चल रही थी, यानी अभी उम्र को 2 क्लासों और वक्फे के ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। मगर वो इतना खुश था कि उससे इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी क्लास के अख्ताम पर जब घंटी बजी तो पहली टीचर तो चली गई, मगर अगले टीचर क्लास में ना आए। ये देखकर, जैसा कि आम तौर पर हुआ करता है, बाज़ बच्चे मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कुर्सियों से उठ गए, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातें करने लगे। बच्चों को तो मौका चाहिए था कि उन पर कोई निगरान ना हो। बस ऐसा ही हुआ, और वही क्लास जिसमें चंद लम्हात कबल नज़्म व ज़ब्त नज़र आ रहा था, अब वहाँ वल्ला मंडी का सा माहौल हो गया। इतने में यासिर ने अपने बैग से बॉल निकाला और कहा, चलो इससे खेलते हैं। उसने ज़ोर से बॉल को फ़हीम की तरफ फेंका। फ़हीम ने उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बॉल को हारिस की तरफ फेंक दिया। सब बच्चे मैदान में आ गए। उमर की तवज्जो फ़ौरन साथ पड़े मॉडल की तरफ गई और उसको खदशा हुआ कि कहीं बॉल मेरे मॉडल को ना लग जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि हारिस ने बॉल फेंकी और सीधी जाकर उमर के मॉडल पर पड़ी और उसका ऊपर का हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह नो! अम्मा आगे बढ़े जल्दी। अचानक सब बच्चे खामोश हो गए और क्लास में सन्नाटा छा गया। सब उमर और हारिस की तरफ देखने लगे। सभी फिक्रमंद थे कि अब उमर जवाब में हारिस से क्या सलूक करेगा। बाज़ ये भी ख्याल कर रहे थे कि बात सिर्फ डांट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुमकिन है कि कहीं हाथापाई ही ना शुरू हो जाए। हारिस ने भी अपना रुख उमर की तरफ फेर लिया
اور اس کو شرمندہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ عمر کو اندر ہی اندر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں الفاظ تلاش کر رہا تھا جو وہ حارث کے لیے استعمال کرتا، مگر اچانک اس کو اپنے ابا کی گزشتہ روز کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن قبل جب عمر نے ماڈل مکمل کر لیا تو اس نے اپنے ابا سے درخواست کی کہ اگلے روز ماڈل اسکول لے کے جانا ہے تو آپ گاڑی بہت آہستہ چلائیے گا۔ اس کے ابا نے کہا، کل تو تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جانا ہے، میں اس کو کہہ تو دوں گا، مگر اگر غلطی سے تمہارے ماڈل کا کچھ نقصان ہوا تو تم غصہ مت کرنا۔ عمر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اپنے ابا سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس کی وجہ سے میرے ماڈل کا نقصان ہوا تو ایسے میں تو مجھے بہت غصہ آئے گا اور جائز بھی ہوگا۔ اس کے ابا نے کہا کہ دیکھو عمر، اگر غلطی سے تمہارا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو تمہیں حوصلہ دکھانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں حوصلہ دکھانے پر صبر کرنے پر ضرور اجر دے گا، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ تم غلطی کے باوجود اچھا سلوک کرو گے تو وہ بھی تمہاری عزت کریں گے۔ عمر نے آگے سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ چاہے جو کچھ ہو، میرے ماڈل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات یاد آتے ہی عمر حارث کو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر حارث کی طرف غور سے دیکھا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ حارث اپنی غلطی پر بہت ہی شرمندہ ہے۔ عمر نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، تم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب بچے حیران تھے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا اور سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ٹیچر بھی آ گئی اور کلاس شروع ہو گئی۔ عمر کو اپنے نقصان پر شدید تکلیف تھی، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ تاہم اپنے ابا کی بات یاد کرتے ہوئے اس بات پر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے حوصلہ دکھایا اور غصے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بات اس کے اندر عجیب سی خوشی کے جذبات پیدا کر رہی تھی، مگر یہ دکھ ضرور تھا کہ اب ماڈل پر اس کو نمبر نہیں ملیں گے۔ کھانے کے وقفے کی گھنٹی بجی تو وہ باہر کھانا کھانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ سب بچے ماڈلز کے گرد جمع تھے اور ٹیچرز جائزہ لے رہی تھی۔ عمر ماڈلز کے قریب نہیں گیا اور پیچھے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب اس کو پوزیشن نہیں ملے گی، بلکہ شاید ٹوٹا ہوا ماڈل دیکھ کر ٹیچر نمبر ہی نہ دے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیچر نے سب بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، نتیجہ سنایا جائے گا۔ جب نتیجہ سنایا گیا تو عمر یہ سن کر حیران رہ گیا کہ باوجود ٹوٹے ہوئے ماڈل کے عمر کو ہی اول پوزیشن دی گئی۔ جب اس نے حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو سب بچے ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمر نے اپنے ماڈل کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بال لگا ہی نہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خوش بھی بہت تھا۔ جب دوبارہ وقفہ ہوا تو اس نے اپنے قریب بیٹھے بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس پر حارث عمر کو بتانے لگا کہ آج جب میری وجہ سے تمہارے ماڈل کا نقصان ہوا تو تم نے ایسا صبر دکھایا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم سب تمہارے وسعت حوصلہ کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ جب وقفہ ہوا تو ہم نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر تمہارے ماڈل کو دوبارہ ٹھیک کریں گے۔ چنانچہ ہم سب نے ہی اس میں حصہ ڈالا اور وقفہ ختم ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لیا۔ کوئی بھی طالب علم کھانے کے لیے باہر نہیں گیا، سبھی مدد کرتے رہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سب کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی عزت کو قائم کرتا ہے۔ اگر وہ حارث کو جھڑک دیتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا، مگر حوصلہ دکھانے کی وجہ سے نہ صرف اس کی پوزیشن آ گئی بلکہ پوری کلاس کے دل میں اس کی عزت بھی بڑھ گئی۔ عمر کو اپنے ابا کی بات اب مکمل طور پر سمجھ آ گئی تھی۔ واہ اماں، یہ تو بہت اچھی کہانی ہے۔ جی لبینہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ المیہ کو صبر کرنے والوں سے بہت محبت ہوتی ہے اور ان کو انعام بھی ملتا ہے۔ جی بالکل لبینہ، شاباش، اب آپ نے اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا دوسرا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا اور اتنی مزے کی کہانی سنائی۔ آپ بھی پچھلے شمارے میں
دادی جان نے ہمیں اطفال العمدیہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جی بالکل، اس بار دادی جان ہمیں بتا رہی ہیں ناصرات الاحمدیہ کے بارے میں۔ تو آج ہمیں دادی جان کا آنگن کون سنائیں گی؟ تو چلتے ہیں زینہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس کہ وہ ہمیں دادی جان کے آنگن میں سے کہانی سنائیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بچوں کے فضل سے مجھے کہانی تو سنا دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ ہیں دین کی ناصرات ہم، بہار کائنات ہم، رواں دواں ہیں چشمہ حیات ہم۔ گڑیا اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے ترنم کے ساتھ اس شعر کو بار بار دہرا رہی تھی۔ دادی جان اس کی نظم سے دل ہی دل میں بہت محظوظ ہو رہی تھیں۔ محظوظ ہونا ہوتا ہے کہ انجوائے کر رہی تھیں۔ اچانک گڑیا نے سر اٹھایا اور دادی جان کو اپنی جانب متوجہ پا کر بولی، دادی جان، آپ نے محمود کو تو بتا دیا کہ اچھا طفل کیسے بن سکتے ہیں، اب مجھے بھی بتائیں کہ اچھی ناصرہ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو دادی جان کہتی ہیں، تو لگتا ہے آج میری گڑیا کی باری ہے، چلیں آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو گڑیا نے کہا، جی میرا ہوم ورک تو ختم ہو گیا ہے، بس بیگ سمیٹنا ہے، 1 منٹ میں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ہماری تنظیم کی بنیاد کب اور کس نے رکھی تھی۔ تو دادی جان نے کہا، یہ تو بہت عمدہ سوال ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پہلے سے معلوم نہیں؟ تو گڑیا نے کہا، جی تھوڑا بہت علم ہے مگر اتنا زیادہ نہیں۔ دادی جان کہنے لگے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جولائی 1928 میں 1928 کیا ہوتا ہے نا؟ جی 1928 میں صاحبزادہ امت الحمید صاحبہ بنت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے چھوٹی بچیوں کی لجنہ قائم ہوئی اور کچھ عرصہ بعد صاحبزادی امت الرشید صاحبہ کی تحریک پر ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد پڑی۔ صاحبزادی موصوفہ کی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کے جلد بعد ہی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی لڑکیوں کی تنظیم کے قیام کا اعلان فرمایا اور ایک کاغذ پر اپنے دست مبارک سے اس کا نام ناصرات الاحمدیہ تحریر فرمایا اور اس طرح اس تنظیم کی ابتدا ہوئی۔ تاریخ لجنہ اماء اللہ کے مطابق بچیوں کے لیے اس شعبہ کی ابتدا تو کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ بنات الاحمدیہ، خادمات الاحمدیہ اور ناصرات الاحمدیہ کے ناموں سے کئی بار بچیوں نے مجالس قائم کی، کیونکہ ان کو پورے طور پر لجنہ اماء اللہ کی نگرانی میسر نہ آئی، کچھ عرصہ کام کر کے سست ہو گئیں۔ سال 1945 میں 1945 کیا ہوتا ہے زینب؟ 1945۔ جی، تو 1945 میں ناصرات الاحمدیہ کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا اور اس کی سب سے پہلی سیکریٹری 24 اپریل 1945 میں طیبہ صدیقہ صاحبہ بیگم خان مسعود احمد خان صاحب مقرر کی گئیں۔ ناصرات میں شامل ہونے کے لیے 8 سال سے 15 سال کی عمر مقرر کی گئی، یعنی 8 سے 15، اور مئی 1945 تک قادیان کی ہر محلہ میں ناصرات کا قیام ہو چکا تھا۔ گڑیا کہنے لگی کہ چھوٹی بچیوں کی لجنہ، یہ تو بہت پیارا سا نام ہے۔ تو دادی جان نے کہا، جی ہاں، لجنہ کا مطلب ہے تنظیم، تو لجنہ اماء اللہ کی ہی چھوٹی تنظیم ہوئی نا۔ تو گڑیا نے سوال کیا، بڑی لجنہ کے ساتھ ناصرات الاحمدیہ کی کیا ضرورت تھی؟ دادی جان نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے تربیت کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ عمر کیا ہوتی ہے زینب؟ جی، تو ایج کے مطابق سب کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ اپبرنگنگ۔ جی، تو لڑکوں کی تربیت اور رنگ میں ہوتی ہے اور لڑکیوں کی اور رنگ میں۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ تنظیم بنائی تاکہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے ان کی بہتر تربیت ہو سکے۔ پھر اگر تمام لڑکیوں اور عورتوں کی ایک تنظیم ہوتی تو آپ کی تقریر میں پوزیشن کیسے آتی؟ سارے انعام تو بڑے لوگ لے جاتے۔
गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, ओ तो ये बात भी सही है दादी जान, लड़कियों की तरबियत क्यों जरूरी है? हम तो ज्यादा वक्त घर पर रहती हैं और आपसे और अम्मी से बहुत कुछ सीख तो लेती हैं। तो दादी जान ने कहा, जी हाँ, घर पर रहकर तो घर की बातें ही सीखेंगी, फिर दीन की बातों की तफसील और रख रखाव भी तो सीखना जरूरी है। दीन क्या है ना, या तो रिलीजियस बातें आप अपनी नास्ताज क्लास से सीखती हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लड़कियों की तालीम और तरबियत पर बहुत जोर दिया है। फिर यही नहीं बल्कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बेटियों का खास ख्याल रखते थे, उनकी तरबियत का भी ख्याल रखते थे और बेटियों को इनकार नहीं फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अमली नमूना दिखाते थे, यानी कि एक वर्किंग मॉडल थे, मतलब अपने एक्शन से वो दिखाते थे कि बेटियों से कैसे प्यार करते हैं, उनकी कैसी तरबियत करते हैं। हजरत उम्मे नासिर साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुर्मे अव्वल हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम मुझ पर निहायत मेहरबानी और शफकत फरमाया करते थे। मुझे जिस चीज की जरूरत होती हजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करती, हजूर अलैहिस्सलाम इसको मुहैया कर देते और कभी इनकार ना करते। मेरा और सैयदा मुबारका बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रोजमर्रा का मामूल था कि असर के बाद एक दिन मैं और एक दिन मुबारका बेगम हजूर अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते कि हजूर भूख लगी है। हजूर अलैहिस्सलाम के सिरहाने 2 लकड़ी के बक्से होते थे। हजूर अलैहिस्सलाम चाबी दे देते, मिठाई या बिस्किट जो इसमें होते थे जिस कदर जरूरत होती हम निकाल लेती। हम खाने वाली दोनों होती थी, मगर हम 3 या 4 या 6 के अंदाजा का निकाल लेती और हजूर अलैहिस्सलाम को दिखा देती। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा था कि ज्यादा है, इतना क्या करोगे। गुड़िया ने कहा कि दादी जान जज़ाकल्लाह, मगर मेरी इस बात का जवाब भी बताएं कि मैं अच्छी नासरा कैसे बन सकती हूँ। तो दादी जान कहती हैं, इसका जवाब ये है कि हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस ईदल्लाहु ताला ने मोरखा 2 जनवरी 2021 को नेशनल आमला लजनाए माइला बरतानिया के साथ एक वर्चुअल मुलाकात में नासरातुल अहमदिया को इस स्लोगन से नवाजा। वो स्लोगन है मॉडेस्टी इज पार्ट ऑफ फेथ, जो तर्जुमा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कि अल हयाउ मिनल ईमानी, कि हया ईमान का हिस्सा है। गुड़िया ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? तो दादी जान कहती हैं कि मॉडेस्टी अपने लिबास, रहन सहन और आदाब जिंदगी में शाइस्तगी इख्तियार करना है। तो दादी जान बता रही हैं कि मॉडेस्टी का मतलब है कि अपने लिबास यानी अपने ड्रेस में, रहन सहन जो आपके लाइफ स्टाइल है, और आदाब जिंदगी यानी जो आप एटिकेट्स फॉलो करती हैं अपनी जिंदगी में, उन सब में आपने शाइस्तगी इख्तियार करनी है, यानी कि आप में पोलाइटनेस होनी चाहिए, गुड मैनर्स होने चाहिए। ठीक है, इसको मॉडेस्टी कहते हैं। और इस बात का एक अहमदी बच्ची को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करती हैं कि अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने बारीक कपड़े पहने हुए थे, थिनर कपड़े पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एराज किया, यानी इधर उधर होने की कोशिश की और फरमाया, ए अस्मा, औरत जब बलूगत की उम्र को पहुंच जाए यानी प्यूबर्टी तक पहुंच जाए तो ये मुनासिब नहीं कि उसके मुंह और हाथ के अलावा कुछ नजर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह और हाथ की तरफ इशारा करके ये फरमाया। ठीक है, तो आपके लिबास में मॉडेस्टी बहुत जरूरी है, आपके मुंह और हाथ के अलावा हर चीज कवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, घर में भी मुकम्मल कपड़े पहनने जरूरी हैं और बचपन से ही इसकी आदत डालनी चाहिए। ठीक है, जब घर भी होते हैं और छोटी एज से ही आपको मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए। फिर एक मौका पर हजूर अयदल्लाहु ताला ने फरमाया, जो बच्चियां 8, 9 या 10 साल की भी हैं उन्हें मुनासिब किस्म के फैशन अपनाने चाहिए। खुदा ताला के फजल से छोटी अहमदी बच्चियां भी बहुत ज़हीन हैं, इसलिए उन्हें दीन का इल्म हासिल करना चाहिए और अपनी जहानत को अच्छे और मस्बत तौर पर इस्तेमाल में लाना चाहिए। एक छोटी बच्ची के लिए ये अहम होगा कि उसको जो अच्छी बातें उसके वालिदैन बताएं वो उन्हें गौर से सुने और अमल करने की कोशिश करे। ठीक है, तो अच्छी बातें करनी चाहिए जो आप पेरेंट्स से सीखते हैं, उसके मुताबिक ही आपके एक्शंस होने चाहिए।
حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کے بارے میں فرمایا کہ میری والدہ وہ تھیں جنہوں نے گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن ابتدائی زمانہ دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے والوں کی صحبت کا اثر ان میں نمایاں تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بول چال رکھ رکھاؤ میں ایک وقار تھا، یعنی ڈگنیٹی تھی، ایک آنر تھا، ٹھیک ہے، اور وقار بھی ایسا جو مومن میں نظر آنا چاہیے۔ لجنہ کی تربیت کا بہت خیال رہتا تھا، اس کے لیے نئے سے نئے طریق سوچتی تھیں، نئی تدابیر اختیار کرتی تھیں، ہمیں بتاتی تھیں۔ یہ کوشش تھی کہ ربوہ کی ہر بچی اور ہر عورت تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہو۔ گڑیا نے کہا کہ شکریہ دادی جان، آپ نے مجھے بہت اچھی مثالیں دی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان تمام باتوں پر عمل کروں اور بہت اچھی بچی بن کر دکھاؤں انشاءاللہ۔ تو دادی جان نے کہا انشاءاللہ کیوں نہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، آپ کو کیا سمجھ لگی زینہ؟ دی ناصرہ کو گھر کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ گھر کے ساتھ ساتھ دین کی معلومات اور اس کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن۔ جزاکم اللہ یہ کہانی سننے کے لیے۔ بھائی جان آج تو کہانی بہت مزے کی تھی۔ جی آپی، کیونکہ کہانی ناصرات الحمدیہ کے بارے میں تھی نا۔ جی بالکل۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے۔ تو چلتے ہیں محمد سراج اور ان کے بہن بھائیوں اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آپ کو آج کا الفضل مل گیا ہے؟ جی۔ آپ مجھے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ سنا سکتی ہیں؟ جی، جیسا کہ بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پہ ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ یاہیا اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کر آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھاتا ہے۔ جی، آج تو مجھے کاف لگ گیا ہے۔ آج آپ کو کاف لگ رہا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے راستہ تلاش کریں۔ گڈو کی کالے رنگ کی کلر پینسل کہیں گر گئی ہے، اسے تلاش کرنے میں مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ اور لفظ جو ہے وہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس کے بعد الف، الف، لام اور الف ہے اور ان کو ملانے سے بنتا ہے کالا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے پڑھیں اور سوچیں۔ اس میں ہمارے پاس آج 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے قرآن کریم میں مذکور عرب میں آنے والے 5 انبیاء کے نام لکھیں۔ یاہیا آپ کو کسی نبی کا پتہ ہے جو عرب میں آئے ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام عرب گئے تھے۔ ماہرہ آپ کو کسی نبی کا پتہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عرب میں تھے۔ محمد شراز آپ کو کسی نبی کا پتہ ہے جو عرب میں آئے تھے؟ محمد۔ جی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سعودی عرب میں آئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں کو اور بھی جواب پتہ ہوں گے اور وہ ہمیں بھجوائیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے قرآن کریم میں مذکور 5 اقوام کے نام لکھیں، یعنی 5 قوموں کے۔ ماہرہ آپ کو کسی قوم کا پتہ ہے جو عرب میں آئی ہے؟ قریظہ تو ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ایک قوم تھی نا؟ قریش۔ جی، قریش۔ یاہیا آپ کو کسی قوم کا پتہ ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ اور مجھے یقین ہے کہ بچوں کو ہمارے اور بھی اقوام کا پتہ ہوگا جو عرب میں آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے کسوٹی کا۔ اس میں ہمارے پاس انہوں نے ہمیں 10 باتیں بتائی ہیں جن سے ہم نے پوچھنا ہے کہ وہ کس بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میں ایک چیز ہوں۔ نمبر 2، میرا نام قرآن میں ہے۔ نمبر 3، میرے پودے کو سرسوں کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، میرے پھول کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ نمبر 5،
میں اس کے پھول کا بیج ہوں۔ نمبر 6، میرا رنگ کالا یا پیلا ہوتا ہے۔ نمبر 7، مجھ سے سرسوں کا تیل بنتا ہے۔ نمبر 8، مجھے محاورتاً دنیا کی سب سے چھوٹی چیز مانا جاتا ہے۔ نمبر 9، مجھے گرم مصالحہ جات میں گنا جاتا ہے۔ نمبر 10، میں کھانوں میں استعمال ہوتا ہوں۔ آپ تینوں میں سے کسی کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اولیو۔ آپ کو یہ اولیو لگ رہا ہے یعنی زیتون، اور یہی آپ کو؟ اور مجھے سن فلاور لگ رہا ہے۔ آپ کو سن فلاور یعنی سورج مکھی کا پھول لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں جواب شاید ٹھیک ہیں یا شاید ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو ہمیں اگلے شمارے میں پتہ چلے گا، اس کے لیے ہمیں اگلے شمارے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں اسکرین پر آپ کو ایک QR کوڈ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ جو آج کے سوالات ہیں انہیں حل کرنے کے لیے ابھی اس QR کوڈ کو اسکین کریں۔ جو بچے پچھلی بار جواب نہیں بھجوا سکے تھے وہ اس بار لازمی کوشش کر کے بھجوائیں۔ جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوائیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں یا کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کا فون نمبر بتا دیتے ہیں، اور جو بچے تحریرات بھجوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ای میل ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں۔ ماہرہ، آپ ہمیں ای میل ایڈریس بتائیں گی پلیز؟ info@alfazl.com۔ جی، info@alfazl.com۔ اور محمد شیراز، آپ ہمیں فون نمبر بتا دیں گے؟ 0044756234466۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ مجھے الفضل سے لطائف سنا سکتی ہیں؟ یہ جوک ٹائم۔ جی چلے آئیں، ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ جی ہنسنا منع ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ پہلے لطیفہ ہے پینٹ۔ سلیم: میں نے اس بار بہت اچھا پینٹ کروایا ہے، اس کی پورے 10 سال کی گارنٹی ہے۔ کلیم: بھائی پینٹ 10 سال چلے نہ چلے، پینٹ کی بالٹی پورے 10 سال چلتی ہے۔ کسی کو سمجھ آئیے یہ لطیفہ؟ جی نہیں۔ کیا سمجھ آئیے ماہرہ؟ کہ کسی نے شاپ جا کے نیا پینٹ لیا تھا کیونکہ انہوں نے ہاؤس کو پینٹ کرنا تھا، اور وہ پینٹ 10 ایئرس کے لیے رہنا تھا، وہ کہہ رہے بکٹ پہ لکھا ہوا تھا جی۔ اور پھر دوسرے نے کہا تھا کہ اگر پینٹ رہے گی 10 ایئرس یا نہیں رہے، اب ہماری بکٹ جو ہے نا 10 ایئرس رہے گی۔ جی، بالٹی کو تو آپ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا لطیفہ ہے بیمار۔ استاد: کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد: جناب بیمار تھا۔ استاد: کل ڈاکٹر کی پرچی بھی ساتھ لانا۔ یہ اس نے کہا کہ اگر آپ بیمار تھے تو پھر جو ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیا نا پرچی پہ کہ آپ بیمار تھے، وہ لے کے آنا کل ساتھ اسکول۔ شاگرد: امی نے گھر میں ہی پیراسیٹامول دے دی تھی۔ جب ٹیچر نے اسے پوچھا ہے، جب وہ اسٹوڈنٹ بہانہ بنا رہا تھا تو پھر اس نے کہا تھا امی نے گھر میں کھال پل دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا لطیفہ ہے مچھردانی۔ گلی میں گولیاں چلیں تو ایک آدمی جلدی سے گھر گیا اور مچھردانی پہن کر آ گیا۔ کسی نے اپنے گھر کی کھڑکی سے کہا، بھائی اندر جاؤ، گولی لگ جائے گی۔
اس نے جواب دیا اس میں مچھر نہیں گھس سکتا تو گولی کیسے گزرے گی؟ فنی لگا آپ لوگوں کو یہ ٹھیک جی تھا. اچھا ٹھیک تھا، یحییٰ کو فنی لگا. اگلا ہے رکشہ. ایک بیوقوف نے رکشہ خریدا اور اگلے دن ہی ایک دیوار میں جان بوجھ کر ٹکر مار دی جس سے رکشہ پچک گیا. لوگوں نے اسے رکشے میں سے بڑی مشکل سے نکالا اور پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ بیوقوف: کل ٹی وی پروگرام میں تو ہیرو نے دیوار میں سے گزار لیا تھا. یہ والا آپ لوگوں کو فنی لگا ہے نا؟ جی. اگلا ہے بڑا ٹی وی. عقیل: ٹی وی کی دکان پر. مجھے 100 انچ کا ٹی وی چاہیے. دکاندار: اتنا بڑا ٹی وی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ٹی وی کیا کرنا ہے آپ نے؟ عقیل: آج ٹی وی پر 100 انچ کا سانپ دکھایا جانا ہے، لیکن میرے پاس 32 انچ کا ٹی وی ہے. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ماہرہ؟ اس کو لگ رہا تھا کہ 100 انچ کا سانپ آپ کو 32 انچ کا ٹی وی میں نہیں نظر آئے گا، تو اس کو 100 انچ کا ٹی وی دیکھ رہا تھا. جی اس کو لگا تھا کہ 100 انچ کا سانپ اس کو 32 انچ کے ٹی وی میں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگلا ہے سیٹ. ایک مسافر بھاگتا بھاگتا بس رکواتا ہے اور کنڈکٹر سے پوچھتا ہے بھائی صاحب سیٹیں ہیں؟ کنڈکٹر غصے سے: نہیں، ہم نے بس میں دریاں بچھائی ہوئی ہیں. اور ہمارا آخری لطیفہ ہے 1 سیکنڈ. ایک آدمی نے ایئرپورٹ کال کی اور پوچھا لاہور سے نیو یارک قومی ایئر لائن پر کتنے وقت کا سفر ہے؟ ریسیپشنسٹ: 1 سیکنڈ سر. آدمی فوراً بولا واہ واہ، ہماری قومی ایئر لائن نے بہت ترقی کر لی ہے. جی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہی آپ کا سب سے فیوریٹ لطیفہ کون سا تھا؟ 1 سیکنڈ والا. 1 سیکنڈ والا. اور ماہرہ آپ کا؟ رکشے والا. رکشے والا فنی تھا. اور شراز آپ کا؟ عزم. شراز کو سارے اچھے لگے. جی سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. اس کے بعد آج کے الفضل میں ایک اعلان آیا ہے. اعلان ہے مقابلہ لطائف. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بچوں کا الفضل لے کر آیا ہے آپ کے لیے دلچسپ سیگمنٹ کا مقابلہ، یعنی مقابلہ لطائف. اس کے قواعد کیا ہیں؟ قواعد: نمبر 1، اپنی ویڈیو میں اپنا نام، شہر اور ملک بتانے کے بعد 3 لطائف سنائیں. آپ کی ویڈیو لینڈسکیپ ہونی چاہیے. نمبر 3، آواز صاف اور واضح ہو. نمبر 4، بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو. نمبر 5، لطیفے میں کسی قسم کا استہزاء نہ ہو یا کسی قوم یا ملک وغیرہ کو نشانہ نہ بنایا جائے. اور سب سے بنیادی بات، لطیفہ سناتے ہوئے آپ نے خود نہیں ہنسنا. زیادہ سے زیادہ بچے اس مقابلے میں شامل ہوں. ہر ہفتے معیاری لطائف کی ویڈیوز بچوں کے الفضل کی ویڈیو میں بھی شامل کی جائیں گی اور وہ لطائف بھی شامل کیے جائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ہنسنا منع ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اتنے اچھے سوالات آپ نے پوچھے اور اتنے مزے کے لطائف سنائے. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا مجلس ناصرات الاحمدیہ. امید ہے آج کا شمارہ سب بچوں کو پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم احمدی بنات ہیں، خدا کی ناصرت ہیں. ہم احمدی بنات ہیں، خدا کی ناصرت ہیں. رسول پاک مصطفیٰ کی دل سے خادمات ہیں. ہم احمدی بنات ہیں، خدا
की नासिरत है जिस के हाथ खैर व शर बनाए जिसने बहर व बर, उसी पे अपनी है नजर, हम उसकी आबिदात हैं, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत है। खुदाए पाक की कसम उठा के दीन का अलम, बढ़ेंगे जो कदम कदम, हमी वो मोमिनात हैं, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत है। हमारा जज़्बा-ए जवां बसाएगा नया जहां, अभी तो हम हैं बच्चियां, अभी तो तालिबात हैं, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत है। बुलंद अपने हौसले कठिन है गरचे मरहले, हमारे पाक वलवले जमाल कायनात है, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत है। तवील है अगर सफर तो कुछ नहीं हमें खतर, खुदा है ज़ामिन ज़फ़र कि हम मुजाहिदात हैं, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत हैं, हम अहमदी बनात हैं, खुदा की नासिरत हैं। रसूल पाक के मुस्तफ़ा की दिल से खादिमात हैं, हम अहमदी बनात हैं।